الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، روایت کے الفاظ یہ ہیں: ان علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علیہ صلاۃً، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کتب اللہ لہ قراطً، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھے گا، والقراط مثل احد، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال آپ کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی جو معاشرتی زندگی کا نظام ہے، یہ بندہ بولے میں تنہا چلا لوں تو تنہا نہیں چل سکتا۔ انسان کو ریلیشنز کی، تعلقات کی، رشتوں کی حاجت زندگی کی مختلف سٹیجز پر ضرور پیش آتی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اکیلا کر لیتے ہیں، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی عادات، اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنے رویوں کی بنا پر مخلصین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور جو لوگ غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے والے ہوتے ہیں، خامی بتانے والے ہوتے ہیں، ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، اور چاپلوس قسم کے افراد کا شکار ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کا بسا اوقات نقصان بھی کر لیا کرتے ہیں، اور پھر ایک بات یہ کہتے بھی سنائی دیتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، کیوں؟ آخر کیوں؟ یہی آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ بندہ معاشرے کے اندر رہتا ہوا تنہا کیوں ہو جاتا ہے؟ سمندر میں ہے لیکن پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں، آخر کیوں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ہم نے آج کے سلسلے کا موضوع رکھا ہے۔ لوگ کیوں تنہا ہو جاتے ہیں، کیوں اکیلے ہو جاتے ہیں، کیوں کوئی ساتھ نہیں دیتا، کیوں کوئی خیر جو ہے وہ خبر دریافت نہیں کرتا، کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ انشاءاللہ آج ہم سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں اس وقت ابھی سحری کا وقت بہرحال باقی ہے، اور بھی کچھ علاقے ہیں، جدہ شریف میں بھی وقت باقی ہے ابھی سحری کا، عرب کنٹریز میں کچھ وقت جو ہے وہ شاید باقی ہے، اور بھی مختلف ممالک ہوں گے جہاں پر ابھی سحری کا وقت کچھ باقی ہوگا، تو سحری بھی کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ بھی دیکھتے رہیں، مدنی پھول بھی حاصل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، آگے تلاوت سنتے ہیں۔ آج ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں اور مبلغ بھی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے امام بھی ہیں، حضرت مولانا محمد اسد تاری مدنی زید لطفہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے۔ آپ کے وہ جو میسیجز سے یہ اسد بھائی کو آپ کب بلا رہے ہیں یا کیوں نہیں بلاتے، تو آج میں ان سے یہ بھی پوچھوں گا، حضور آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کون نہیں بلاتا، یہ بھی ذرا آج آپ بتائیں۔ تو جناب بہرحال یہ محبت کی بات ہے، مجلس مدنی چینل جدول بناتی ہے اور الحمدللہ سلسلے میں حاضری بہرحال ہو جاتی ہے۔ تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل سا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ تلاوت سماعت کیجیے۔
انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں. انشاءاللہ اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیے اور مالک کریم کی قدرت کا ایک نظام دیکھیے کہ ابھی مدنی چینل پر آپ جو ٹائم بارز جو دیکھ رہے ہیں، دو ٹکر، ایک اوپر جو چل رہا ہے ایک نیچے جو چل رہا ہے، ان دونوں میں ٹائم جو ہے یہ آ رہا ہے. مدینہ منورہ میں 4:09 پر جو ہے وہ سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ ابھی میں نے یہاں سے دیکھا ہے. اور اس کے علاوہ جو نیچے ٹائم ہے، حافظ صاحب اللہ کی قدرت دیکھیں کہ یہ یو ایس اے اور کینیڈا کے جو شہروں کے ٹائم ہے جہاں پر کچھ دیر میں افطار ہونے والا ہے. تو کیا نظام ہے مالک کریم کی قدرت کا. اللہ اکبر. صحیح کہا تھا صحاب کہف نے بادشاہ دقیانوس کو کہ اِنَّا لَنَا إِلَٰهًا وَعَظْمَتُهُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہمارا خدا ایک خدا ہے اور اس کی عظمت کے نظاروں سے اور اس کی عظمت کے شاہکار سے، اس کی قدرت کے نظاروں سے زمین و آسمان بھرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. کہیں پر سحری کا ٹائم ہے، کہیں پر افطار کا ٹائم ہے اور کہیں پر روزے کا ٹائم ہے. اللہ اللہ، واہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ مدنی پھول بھی سلسلے میں شامل رہیں گے. اسد بھائی سے کلام سنیں گے. اسد بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ عز و جل خالد محمود نقشبندی، ان کا بہت پیارا کلام ہے. خاک سورج سے اندھیروں کا واہ 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 واہ، آپ سبحان آئیں اللہ. تو میرے گھر میں اجالا اجالا ہوگا. مدینہ مدینہ. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین شریکو اللہ کی رضا پانے ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ میں پڑھوں گا.
درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خاک سورج سے خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. آپ آئیں تو حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا. حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا. میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا. میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا. میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا. اور حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے. حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے. میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا. میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا. اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں. عشق سرکار کی عشق سرکار کی عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں. پھر بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. بے شک میں گناہگار، بے شک میں خطا کار، بے شک میں گناہگار، بے شک میں خطا کار. بڑھ جائے گل میری
سرکار دے بوہے تے، ارے کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا، کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا، جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا، جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا، جب بھی مانگو وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، میں کتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے، اور ہوگا سیراب تسنیم وہی ہوگا، سیراب سرے کو سرو تسنیم وہی، جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا، جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا، جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا، جس دن خالد جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا، انشاءاللہ ہمیں بھی دیکھ کر، ہم سب کو بھی دیکھ کر، اللہ کرے جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا، یہی ہے وہ کہ جو نعت نبی حق سناتے ہیں، اور مزہ جب ہے سرکار ہمارا غلام آ رہا ہے، عطیہ نعت نبی آئے گا، جس دن خالد وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ
دیکھنے والا ہوگا، رے خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت زبردست کلام پڑھا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے اور آقا کریم علیہ السلام کی الفت سے سرشار فرمائے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسد بھائی، پہلا سوال آپ ہی سے ہے، آپ بتا دیں کہ آپ سلسلہ صدائے رمضان میں کس کس دن تشریف لایا کریں گے؟ ارشاد فرما دیں آپ۔ ایسے میں بتا چکا ہوں، آج آپ کی زبان مبارک سے بھی ناظرین سن لیں گے انشاءاللہ منگل اور جمعرات۔ منگل اور جمعرات جدول ہوگا انشاءاللہ۔ اسد بھائی کا تشریف لائیں گے، ظاہر سی بات ہے، مصروفیات بھی ہیں، مدنی مذاکرہ بھی ہے، پھر ہمارا بہت ہی پیارا زبردست سلسلہ انوار ساری بھی ہے، اور پھر نگران شورا کا بیان ہوتا ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے تھے اسد بھائی کلام پڑھ رہے تھے، تو انشاءاللہ سلسلہ ہوگا منگل کو اور جمعرات کو اسد بھائی کا جدول ہوگا، اور جمعے کو اور اتوار کو ہم نے عبدالخلیل بھائی، قاری عبدالخلیل الطاری زیدہ لطفہ کا ٹائم لیا ہے، انشاءاللہ عبدالخلیل بھائی بھی تشریف لایا کریں گے۔ موضوع ہے آج کے ہمارے سلسلے کا کہ میں اکیلا کیوں ہوں۔ خالد بھائی، آپ کیا فرماتے ہیں کہ بندہ مخلص دوستوں سے محروم کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ اس کے کیا اسباب اور کیا جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں ریزنز خیال فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، مخلص دوستوں سے محرومی کی چند وجوہات بنتی ہیں کہ واقعتاً بندہ محروم ہو ہی جاتا ہے۔ دراصل مخلص دوست جو ہوتے ہیں وہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑتے تو نہیں ہیں، صحیح۔ جب تک وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست میں اصلاح کی گنجائش موجود ہے، یا جو ہم کہہ رہے ہیں تھوڑی بہت یہ سمجھنے کی صلاحیت رکھ رہا ہے، بات مان لے گا، تو مخلص دوست اصلاح کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جب بندہ اپنے آپ کو بالکل الگ رکھنا ہی چاہے، کسی کے ساتھ رہنا ہی نہ چاہے، اور ہر ایک کو، جسے وہ کہتے ہیں نا، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، جب نصیحت کرنے والے سے ہی دل گھبرانے لگے اور بندہ اسی کو اپنا دشمن سمجھنے لگے، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اکیلا ہونا ہی پڑتا ہے۔ جی۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے اخلاق کو بالکل منفی کر لیا ہے۔ جی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح دوسرا اس سے بھلے کی امید رکھتا ہے اور اس کی خیر خواہی چاہتا ہے، یہ اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے والا ہوتا، اور یہ خود بھی تو اپنی خیر خواہی چاہتا۔ انسان کی بھلائی کتنا ہی بندہ چاہتا رہے، وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا، جیسے قرآن بھی اس اصول کو بیان کرتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بندے کی قوم کی حالات جب تک نہیں بدلتے، جب تک وہ خود نہیں چاہتے۔ اسی طرح فرد واحد بھی اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں کیا تبدیلی چاہتا ہوں۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کے سب میری طرح ہو جائیں، میں نہیں بدلوں گا، میں نے کسی کی بات نہیں ماننی، جس جگہ میں ہوں میں ہی درست ہوں۔ جب اپنا معیار بندہ یوں کر لے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ سمجھ کسی کی نہیں ہے، تو نتیجتاً اس کو اکیلا ہونا پڑتا ہے، کوئی اس کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ انسان اپنی عادات، اپنے اخلاق، اپنے کردار کی وجہ سے اپنے آپ کو اکیلا محسوس بھی کرنے لگتا ہے۔ خالد بھائی، دو طرح کی باتیں ہیں آپ جو مدنی پھول دے رہے ہیں، بالکل ایک جہت سے دیکھا جائے تو یہ باتیں بالکل ڈومینیٹ کرتی ہیں اور بالکل ریلائبل گفتگو ہے، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ جی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے جو آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو ہر وقت ٹک 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 کر رہا ہے، جب بھی دیکھو تنقید کرے گا، ٹیز کرے گا، کوئی نہ کوئی بات بنا دے گا، کوئی نہ کوئی مطلب کانٹا اس نے جب ہو ہی دینا ہے، پھول بھی دینا ہے تو ساتھ میں کانٹے کے ساتھ ہی دینا ہے۔ کوئی بندہ کسی کو پھول دے رہا ہے تو کم از کم کانٹے تو پھول سے جدا کر دے۔ یہ سارے معاملات ہیں، تو یہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں کہ لوگ خود کنارہ کر جاتے ہیں، یار چھوڑو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ٹک ٹک کی سننی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ ذلیل کروانا ہے، تو چھوڑو ان کے ساتھ بیٹھ کے کرنا کیا ہے، لوگ اکیلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن سلمان بھائی، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، سبحان اللہ، میرے رب نے مجھے آداب سکھائے اور کیا ہی خوبصورت آداب سکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اور رب العالمین جل وعلا نے ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ کا نرم دل ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوگوں پر رحمت ہی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے نرم دل ہیں۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اب دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے جو فضائل، جو کمال اور جو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ اپنی جگہ، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اگر بندہ دیکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں اتنے پرکشش ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ بندہ حضور کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ تو حضور کو دیکھ کر ایمان لائے، صرف گفتگو بھی نہیں کی۔ لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ترش روح ہوتے، اخلاق آپ کے درست نہ ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد بھی نہیں ہوتے، یہاں سے چلے جاتے۔ تو اخلاق انسان کی شخصیت میں اس قدر میٹر کرتا ہے کہ اگر یہ درست نہ ہو تو لوگ اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ جب مزاج ہی یہ ہوگا کہ میں نے ہر بندے کو ٹوکنا ہے، جو بھی دوسرا کر رہا ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئے گا، اور میں کہوں گا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ درست ہے اور اس بات کو سب سمجھ بھی لیں اور مان بھی لیں، تو ظاہر ہے میرا گراف جب کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوگا تو پھر میں اکیلا ہی رہ جاؤں گا۔ اکیلے رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سب سے ممتاز رکھنا چاہتا ہے، سب سے جدا رکھنا چاہتا ہے، وہ اس قدر اس نہج پر پہنچ جاتا ہے اس اخلاق یا اس کیفیت کو لے کر کہ وہ بالکل واقعتاً سب سے اکیلا ہی ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ چاہتا تھا کہ میں سب سے اکیلا رہوں، اب سب چاہتے ہیں کہ بس یہ اکیلا ہی رہے، ہماری خوشی ہماری جان چھوڑ کے رکھے بھائی، بس ٹھیک ہے اکیلا ہی رہے۔ ایسا انداز اور ایسا کردار مت اپنائیں، ایسی عادات مت اپنائیں کہ جو ہمیں لوگوں سے دور کر دیں اور ہم اکیلے رہ جائیں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ مہروز بھائی اگر آپ دیکھیں کہ وے آف ٹاک، کچھ لوگوں کا بات کرنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز وہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو نہیں سننا چاہتے، اس پر آپ جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ پھر ایسا بندہ جس نے بولنا ہے تو اس کی گفتگو میں تہذیب نہیں ہے، اس نے بات کرنی ہے آپ جناب سے بات نہیں کرنی، اس نے کسی کو بلانا ہے تو اچھے نام لے کر اس کو بلانا نہیں ہے، اس نے کسی کا ذکر کرنا ہے اچھے طریقے سے ذکر نہیں کرنا، غیبت ہی کرنی ہے، تہمت ہی دھرنی ہے، چغلی ہی کرنی ہے، کوئی نہ کوئی عیب ہی لگانا ہے، مذاق ہی کرنا ہے سامنے والے کی، جسے یوں بولیں کہ کلاس ہی جو ہے وہ لگانی ہے اور اس کو مطلب اس کی تفریح لینی ہے، تو ایسے بندے کے ساتھ کون اٹھنا بیٹھنا گوارا کرے گا؟ سلمان بھائی جو موضوع ہے نا اس میں جو آپ نے سوال کریٹ کیا ہے، ایک تو یہ اس پہ غور کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس پہ غور کر لیا جائے کہ میں تنہا کیوں ہوں، بجائے اس کے کہ یہ جو ایک بات ہے اس کا تکیہ بنایا جائے، کلام کیا جائے، بار بار دہرایا جائے کہ میں تنہا کیوں ہوں، میں تنہا کیوں ہوں، میں اکیلا کیوں ہوں، اس کے بجائے اس پہ خود اپنے آپ سے جواب لے بجائے دوسروں سے پوچھنے کے۔ اور آپ نے جو بات کی بڑی اہم بات ہے یہ کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ہماری زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہ کیسے ہیں اور وہ کس ٹون میں ادا ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات الفاظ تو بڑے ہلکے ہوتے ہیں لیکن ٹون بڑی بھاری ہوتی ہے، اور وہ ٹون جو ہوتی ہے وہ انسان کو بالکل ڈیمیج کر کے رکھ دیتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مطلب سمجھ لیں ایک وہ ہے انسانی جذبات، اس کی کیفیات اور اس کا جو کردار ہے اس کے اوپر ایک بڑا پوشیدہ قسم کا جو ہے نا یہ عمل ہے جو اتنا دکھنے میں نہیں آتا، مادی طور پہ تو دکھتا نہیں ہے، ساری چیزیں حصی نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کا امپیکٹ بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم دیکھیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، ہماری زندگی میں بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں سلمان بھائی کہ جن سے ہمارا کوئی بہت گہرا تعلق نہیں ہوتا، بہت اپنائیت والا تعلق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں یا برے لگتے ہیں، اچھے بھی لگتے ہیں کچھ اور کچھ برے بھی لگتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں ان کے اچھا لگنے کی اور برا لگنے کی کیفیات اگر دیکھیں، جو بندہ محبت کرنے والا ہوگا وہ ہمیں اچھا لگتا ہوگا، ہم اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ جس بندے کے اندر محبت دینے کی صلاحیت نہیں ہوگی ہم بھی اسے پھر محبت نہیں دے پاتے۔ یہ ایک ریفلیکشن ہے نا، جب وہاں سے جو چیز آتی ہے یہاں سے بھی وہ چیز جاتی ہے۔ اگر میں اس کی مثال دوں، ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں دکانیں ہوتی ہیں مختلف، چھوٹی چھوٹی دکانوں کی بات کرتا ہوں میں، بڑی سپر مارکیٹ سے بات نہیں کرتا، بڑے اسٹورز کی بات نہیں کرتا۔ آپ کو چھوٹی سی کوئی چیز لینی ہے ضرورت کی گھر کی،
اور آپ کے گلی کے کونے پہ، آپ کے محلے کے کونے پہ، یا آپ کے علاقے میں جو قریب کی مارکیٹ ہے اس کے اندر 2 3 4 دکانیں ہیں اس چیز کی جہاں سے وہ چیز دستیاب ہو جائے گی. کوالٹی میٹر بھی نہیں ہے، ایک ہی کمپنی بناتی ہے، چاروں دکانوں پہ اسی کمپنی سے مال آتا ہے، اس کے ریٹ بھی فکس ہیں. اس قسم کا کوئی میٹر نہیں ہے کہ کوالٹی الگ ہو، ریٹ کا فرق ہو، کوئی چیز نہیں، سب چیزیں سیم ہے. آپ کس دکاندار کے پاس جائیں گے؟ بھئی پروفٹ سب نہیں گین کرنا ہے آپ سے. ایسا کوئی فی سبیل اللہ نہیں بیٹھا ہوا کہ جو ہے وہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھا آپ سے پروفٹ نہیں لے گا. یہ آپ کو انڈرسٹوڈ ہے، طے شدہ بات ہے کہ میں جس سے بھی خریدوں گا وہ اپنا پروفٹ تو رکھے گا، مارکیٹ ریٹ پہ ہی مجھے دے گا، لیکن میں جاؤں گا اس کے پاس جس کی گفتگو کا انداز احسن ہوگا، جو مٹھاس نہیں دیتا ہوگا تو میٹھی بات کرتا ہوگا، گڑ نہیں دیتا ہوگا گڑ جیسی بات کرتا ہوگا، شہد نہیں دیتا ہوگا شہد جیسی بات کرتا ہوگا. اور سلمان بھائی میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں کہ بعض دکانداروں کو، دکاندار کی بات چل رہی ہے، سب کا ہی لینا دینا ہوتا ہے، بعض دکانداروں کو بڑا ملکہ حاصل ہوتا ہے، اس پہ بہت ملکہ حاصل ہوتا ہے. وہ اپنی چیز آپ کو نہیں بیچتے لیکن آپ کو اپنا کسٹمر بنا لیتے ہیں. آپ اس کے پاس ایک چیز خریدنے جاتے ہو اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس چیز تو موجود ہے لیکن جس کنڈیشن میں آپ کو چاہیے نا، جس کوالٹی کی آپ کو چاہیے، آپ کو مزہ نہیں آئے گا. میرے پاس چیز موجود ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن آپ کو مزہ نہیں آئے گا. آپ کی طبیعت جو ہے، آپ کا اسٹینڈرڈ جو ہے نا، تو فلاں دکان پہ وہ چیز مل جائے گی اور آپ کو اس کو کہنا کہ اس کمپنی کی یہ چیز دے دے، آپ وہاں سے لے لینا. اب آپ نے خریداری دوسری دکان سے کی لیکن آپ کسٹمر اس کے بن گئے. آئندہ آپ نے آنا اس کے پاس ہے، یار اس کے پاس جاؤں گا، یہ اس کے بعد نہیں بھی ہوگا تو یہ دوسری جگہ بھیج دے گا. تو انسان کا وے آف ٹاکنگ جو ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ جو ہوتا ہے، یہ دل میں گھر کر لیتا ہے. زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، کانوں میں داخل ہوتے ہیں اور ان کا گھر بنتا ہے دل کے اندر. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ رشتے ہوں، ناطے ہوں، تعلق ہوں، اور حاکم ہو یا محکوم ہو، ملازم ہو یا سیٹ ہو، شوہر یا بیوی ہو، ساس ہو یا بہو ہو، جہاں پر بھی ہو، یہ ساری جگہوں پہ کام آتا ہے. اور سلمان بھائی پھر ایسا شخص جو ہے نا وہ تنہا نہیں رہتا. آپ دیکھیں گے معاشرے میں، خاندانوں میں اور کمپنیز کے اندر بعض افراد دیکھیں گے وہ مطلب بیٹھک والے آدمی ہوتے ہیں، جہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں وہیں پہ انجمن بن جاتی ہے. ان کے اندر کون سا شہد ہوتا ہے، ان کے اندر کون سا گڑ لگا ہوتا ہے، ان کی باتیں ہوتی ہیں. ان کی باتوں میں ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ جو سنتا ہے وہ کہتا ہے بس یہیں سے رس مل رہا ہے یہیں بیٹھے رہو، یہیں سے لطف مل رہا ہے یہیں بیٹھے رہو. تو یہ انسان کی جو زبان ہے یہ ایک بہت بڑا وصف ہے. اس کو ایک انجمن کا نور نظر بنانے کا یا اسے تنہا کرنے کا، اس پہ مجھے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور میرے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور بالخصوص ان لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے جن کو کوئی دوسرا غور نہیں کروا سکتا. تو براہ کرم آپ خود ہی غور کر لیجئے کہ میں تنہا کیوں ہو رہا ہوں. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت ایسی ہو، جیسے آپ کی اور میری بات ہو رہی تھی نا، آپ کی طبیعت میں مشکل پن موجود ہو کہ کسی کو اتنی بھی جرت نہیں ہو وہ آپ کو یہ بتا سکے کہ حضور آپ تنہا کیوں ہو رہے ہیں. تو اتنی بھی جرت نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے ایک الارمنگ پوائنٹ ہے اور الارمنگ سچویشن ہے یہ کہ مجھے سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ میری زبان کی ضربیں اتنی خطرناک ہیں کہ میرے دامن میں آگ لگ رہی ہوتی ہے تو کسی کی ہمت یہ نہیں ہوتی ہے کہنے کی کہ حضرت آپ کے دامن میں آگ لگ رہی ہے، کیونکہ آپ کے تو دامن میں آگ لگ رہی ہے. جب آپ نے زبان کھولنی ہے تو اس کو بھسم کر کے رکھ دیں. اللہ اکبر. آپ کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، سامنے والے کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی. بالکل. تو اب اس پہ جو ہے وہ ہم سب غور کر لیں. ہم دیکھیں ہم مدنی چینل پہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کم و بیش 450 اسلامی بھائی ہیں مدنی چینل پہ. ہر کسی کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. اللہ کی رحمت سے میں تو یوں کہوں گا کہ میرا تجربہ تو یہی ہے کہ سبھی اچھے ہیں، سبھی میٹھے ہیں. کوئی کم میٹھا ہے، کوئی زیادہ میٹھا ہے، لیکن رش اسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے، میل ملاپ اسی کا زیادہ ہوتا ہے کہ جو سب سے اچھی طریقے سے ملتا ہے. پیٹھ تھپکنے کی جو عادت ہوتی ہے نا سلمان بھائی، یہ سب کو اپنا کر دیتی ہے. کیا بات. آپ اپنا کندھا ایسا بنا لو کہ جس کا دل چاہے آئے اور آپ کے کندھے پہ سر رکھ کے رو جائے. آپ پھر تنہا نہیں رہ سکتے. آپ دوسروں کے غم شیئر کرنا تو سیکھو. آپ چاہتے یہ ہو کہ آپ کے غم سب لے لیں اور آپ جو ہے سب کی خوشیاں لے لیں، تو معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ اپنے غم چھپانے ہوں گے، خوشیاں بانٹنی ہوں گی اور دوسرے کے غموں کو لینا ہوگا. پھر آپ دیکھیں تنہا کیسے ہوتے ہیں. کیا آج کے سلسلے کی حاصل گفتگو کر دی آپ. کیا وے آف ٹاکنگ ہے، ماشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. جی بعض اوقات کیا ہے کہ کیفیت ہوتی ہے یا کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر
نزول ہوتا ہے اللہ اس وقت یہ بولتے جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا الفاظ آتے کہاں سے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ بتا دیں آج یہ راز آشکار کر دیں، چینل کے ناظرین کو بتا دیں، کیمرہ مین دیکھیں یہ تو بالکل ایکٹیو کر دیں۔ آپ کو بھی پتہ، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ ہے، اسد بھائی کو بھی پتہ ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں پیر صاحب ایسے ملے جنہوں نے ہمیں وہاں کھڑا کر دیا ہے جہاں ہماری اوقات نہیں تھی، سیدھی بات ہے، پیر صاحب کا فیضان ہے، اور یہ نہیں کہ مدنی چینل پہ بیٹھے ہیں تو کہہ رہے ہیں، ہے ہی ان کا کمال۔ سبحان اللہ، چلیں یہ اللہ برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مہروز بھائی نے کیا زبردست گفتگو کی ہے۔ ان کی گفتگو سے ایک جو بات میں نے نوٹ کی، ایک جملہ کہ ٹون ایسی نہ ہو کہ جو سامنے والے کے احساسات و جذبات کا خون کر دے، ایسی ٹون نہ ہو، اور اچھی ٹون ہونی چاہیے کہ جو سامنے والے کے دل میں خوشی داخل کرنے والی بات۔ موبائل کی ٹون نہیں ٹون موبائل کی ٹون نہیں، موبائل تو ایسی سائلنٹ کیا ہوا ہے۔ ٹون مطلب یہ وے آف ٹاک، آپ کس طریقے سے انداز، جیسے اب آپ دیکھیں نا، جیسے آپ صاحب دیکھیں اسد بھائی ہیں اور میں ہوں، ہمارا ایک تعلق ہے اور ایک مطلب محبت پیار کا سلسلہ ہے، تو اس میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ میں ان کے مرتبے کا لحاظ رکھوں۔ واہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حافظ صاحب، اپنائیت کے نام پہ یا قرب کے نام پہ ہم بعض اوقات اس طریقے سے آ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کا یوں سمجھنے کہ کچومبر نکال رہے ہوتے ہیں، کچومبر بنا رہے ہوتے ہیں، ملگا میٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہمارا دونوں کا آپس میں ایک تعلق ہے، یا آپ کا اور میرا، میں بولوں جی درس نظامی ہم نے ایک ساتھ کیا ہے، ایک کمرے میں جو ہے ہم نے وقت گزارا ہے، ساتھ رہتے تھے، پڑھتے تھے، 12 ماہ کے مدنی قافلے میں ساتھ سفر کیا ہے، سلسلے میں یوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو یوں مطلب المدینہ العلمیہ میں بھی ایک ساتھ رہے ہیں، آپ میرے شعبہ نگران بھی رہے ہیں، تو یعنی یوں ایک طریقہ کار میں یوں دیکھوں، اور اس کو دیکھنے کے بعد میں یہ بھول جاؤں کہ آپ ایک اسکالر بھی ہیں، آپ ایک عالم دین بھی ہیں، مدنی چینل کے آنریبل مبلغ بھی ہیں، اور مسجد کے ایک امام بھی ہیں، اور ایک شعبے کے نگران بھی ہیں۔ اس کو یہ ساری چیزیں بول کے اب 4 بندوں کے سامنے آپ ایسی گفتگو اس انداز میں کریں کہ جو سامنے والے کے احساسات، جذبات، عزت، اس کی انٹیگریٹی، ڈگنیٹی کا خاتمہ کرتی جائے اپنائیت کے نام پر، تو یہ بھی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دوبارہ وہ بندہ آپ کے پاس آتے بھی سوچے گا یار یہ سائڈ پہ ہی ہو جاؤ، یہ تو اپنائیت کے نام پر پتہ نہیں کیا کر ڈالے گا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ واہ جی واہ، بالکل یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیارا فرمان کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق جو ہے ان سے آپ رویہ اختیار کریں۔ یہ شریعت اسلامیہ کا یعنی مطلوب اور مقصود بھی ہے۔ تو یقیناً ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک انداز، اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جو مبارک انداز تھا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان سے پیش آؤ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور کھڑے ہو کر صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھڑے ہونے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے تعظیم کے طور پر کھڑا ہوا جائے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا عزت دینا تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو یہ یقیناً اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ ہر شخص کو اس کا مقام اور مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے، بندے کے عزت دار ہونے کا ایک ذریعہ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی ہے، بندہ اس کی عزت کو دل و جان سے تسلیم کرے کہ اسے مقام و مرتبہ حاصل ہے، اسے اللہ نے دیا ہے، میں مان لوں، اگر میں ایسا کروں گا اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عزت عطا فرمائے، اور جسے اللہ تبارک و تعالی نے عزت دی ہے اگر میں یہ چاہوں کہ میں اس کی عزت کم کر دوں، میں اس کی عزت کم نہیں کر سکتا، لیکن میری اپنی عزت ضرور کم ہو جائے گی، کیوں؟ اسے عزت دینے والی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی حافظ صاحب آپ نے، اور یہاں یہی مدنی پھول آپ کے ایک گفتگو سے میں اخذ کر رہا تھا کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو آپ بھی عزت دیں، بڑی واضح سی بات ہے۔ اچھا حافظ صاحب، وہ جو بات میں نے کہی تھی کہ اپنائیت کے نام پر جو ہے وہ بندے کا ایک خون ہی کرتے جانا ہے کہ بھئی آپ ہیں اور میں ہوں، ہم دونوں ساتھ ہیں، تو ہمارا معاملہ کیسا ہو، بھائیوں والا ہو یا کسی اور طرح کا ہو۔ ایک بھائیوں والا معاملہ ہوتا ہے کہ بہنوئیوں والا معاملہ ہوتا ہے۔ بہنوئی کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے، بہنوئی جب بھی آئے اس کو خیال کرنا ہے، کھانا کھایا نہیں کھایا، جگہ صحیح ملی ہے نہیں ملی، وہ تو خیال کریں گے۔ بھائی چلو بھائی کی خیر ہی ہے،
भाई को खैर भाई को फिर देख लेंगे। बाज़ औक़ात जब इस तरीके से गुफ्तगू की जाती है ना जी, तो उसमें एक को तो मतलब वो हो जाता है मामला इज्जत वाला, लेकिन दूसरे का तो बिल्कुल कूड़ा ही जो है बाज़ औक़ात लोग कर जाते हैं। इस पर भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। जी यकीन सलमान भी, फिर ऐसे ही लोग जो है वो इस बात का शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि मुझे कोई पूछता नहीं है, मैं तन्हा हो गया हूँ, मैं अकेला हो गया हूँ। जब एक शख्स ने हर एक को इग्नोर करना है, किसी के मकाम और मर्तबे को जो अल्लाह तबारक तआला ने अता फरमाया है तस्लीम नहीं करना, अच्छे अंदाज में किसी से गुफ्तगू नहीं करनी, किसी के दुख और दर्द में शरीक नहीं होना, या किसी को रिस्पेक्ट नहीं देनी, मैं ही सबसे बड़ा इज्जतदार हूं, अगर सिर्फ यही ज़हन रखेंगे तो जाहिर सी बात है एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग बोलेंगे भाई ठीक है आप इज्जतदार हैं तो आप तन्हा ही रहें, हम आपके साथ नहीं बैठ सकते, आपके साथ नहीं रह सकते। तो ये इस्लाम का ये तरीक़ाकार नहीं है, ये रवैया नहीं है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान सुलमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जिक्र फरमाते हैं कि तू जिस बंदे के साथ जैसा रवैया और जैसा सलूक करता है, बस अब उस बंदे से वैसे ही अपने लिए सलूक की तवक्को रख। जैसा आपने किसी शख्स के साथ जो है वो रवैया इख्तियार किया है, अब आप कोई शख्स ये कहे कि मैं पत्थर मारूं और सामने से मुझे हर बार जो है वो फल मिले, ऐसा नहीं होगा। एक बार होगा, दो बार होगा, लेकिन उसके बाद जो है ऐसा ये भी हो सकता है कि पत्थर के जवाब में फिर पत्थर आए। अगरचे इस्लाम इसकी तालीमात नहीं देता। पत्थर के जवाब में हथौड़ा भी आ सकता है, यूं भी हो सकता है। आजकल तो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये भी एक बहुत कुछ हो सकता है। सलाम यहाँ पे एक बात अर्ज करूँ, जो आपने फरमाया है कि अपनाइयत में अपने करीबी ताल्लुकात की बिना पर हम किसी दूसरे का, जो आपने इस्तेलाह इस्तेमाल की कि कुंडा कर देते हैं, तो मैं अर्ज करूं कि दीन इस्लाम का मिजाज जो है ना वो क्या है, वो ये है कि मिन वजहिन, जब आपके ताल्लुकात किसी से मजबूत होते हैं, करीबी होते हैं, अपनाइयत पर मबनी होते हैं, तो दीन इस्लाम की तालीमात मिन वजहिन उसके हुकूक की पासदारी आपके ऊपर बनिस्बत किसी दूसरे के ज़्यादा लाजिम कर देती हैं। मैं इसकी एक मिसाल रमज़ान शरीफ से रिलेटेड दे देता हूँ कि मुसलमान रमज़ान शरीफ में जो है ज़्यादा सदका खैरात और ज़कात निकालते हैं, तो इसमें ज़कात या सदकात के जो मुस्तहिकीन हैं, इसमें तरतीब क्या है आप देखें तो किसी अपने को देना, किसी अपने अजीज़ रिश्तेदार को जो मुस्तहिक ज़कात है उसको देना 3 वजूह से जो है वो उसकी फजीलत है। एक तो वो अपना है, फिर मुसलमान है, फिर उससे ताल्लुक है, तो ये पड़ोसी है। तो अब उसके हुकूक जो बढ़े वो किस बिना पे पड़े, उसके हुकूक इसलिए बढ़े कि उसका आपके साथ ताल्लुक गहरा हो गया। और फिर जिससे आपका ताल्लुक गहरा होता है ना सलमान भाई, देखिए आपका मेरा ताल्लुक है, मदनी चैनल के नाज़रीन भी फील करते होंगे, हमारा भी है, अल्लाह की रहमत, सब सही है, सब सही है जी। तो देखें एक तो यह है कि आपका और मेरा मिजाज ये है कि आप मुझे किसी चीज़ पे तंबीह कर देंगे, मेहरुज भाई ये नहीं करना, ज़्यादा आपको तमहीद बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मुझसे डायरेक्ट कहेंगे मेहरुज भाई ये नहीं करना जी, थोड़े से रूड लहजे में भी कह देंगे और वो मैं कबूल कर लूँगा। ये हमारी एक अपनाइयत है। लेकिन इस अपनाइयत का एक पहलू ये भी है कि यही रूड लहजा जो एक हद तक तो गवारा है, जब ये उससे आगे बढ़ेगा ना तो बनिस्बत किसी अनजान बंदे के आपका लहजा मुझे ज्यादा तकलीफ देगा। आपके लहजे से मेरा हक तलफी ज्यादा होने का अंदेशा है, दिल आजारी ज्यादा होने का अंदेशा है। तो जिससे आपका ताल्लुक जितना करीबी है ना उसका उतना ख्याल रखें। अगर बेटा बाप की तारीफ कर दे ना, बेटा बाप की तारीफ कर दे, बेटा बाप बेटे की तारीफ कर दे, या ज़ौजैन एक दूसरे की कर दें, तो वो ऐसा लगता है बस सारी दुनिया की तारीफ एक तरफ है और ये तारीफ एक तरफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आता नहीं है ना रिस्पॉन्स, आ जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। मदीना मदीना, ये तो ये एक ज़हन बना के रखें कि ऐसे मत बने कि बंदे को कहना पड़े कि अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये कैफियत नहीं आनी चाहिए। अब जैसे मैं बात कर रहा था, एक जिंदा मिसाल है। असद भाई ईमानदारी से बताना आपने, खालिद भाई आप जरा खड़े हो, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह आप यहाँ मेरी कुर्सी पर आ जाएं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैं ये यहाँ पर ये बैठता हूँ इनके साथ। अल्लाहु सुभान अल्लाह जी, आप मेरे साथ यकीनन नजर आएंगे और बल्कि हम दोनों के अंदर आप वाज़े तौर पर नजर आएंगे। यानी अगर ये हमारे क्या नाम है इनका, फैसल भाई, अगर ये हमारा फ्रेम बनाते हैं ऐसा कि हम तीनों नजर आए तो आप उसमें वाज़े तौर पर आपको देखा जाएगा, बेफिक्र रहें आप, चुपे। अब जैसे एक जिंदा मिसाल आप देख लें कि हमारी एक आपस में दोस्ती है और
ایک طریقہ کار ہے ماشاءاللہ اسد بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں. اب میں ان کے ساتھ بیٹھوں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے 6 بندوں کے سامنے، یہاں ہم 6 مبلغین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مدنی چینل کے عملے کس طرح بھی. اب میں بولوں ان کو کہ آپ تو فون ہی اٹینڈ نہیں کرتے یار، آپ کیا بندے، آپ تو فون ہی اٹینڈ نہیں کرتے، کوئی طریقہ کار رہی ہوں. اگر میں اس طرح بات کروں، اسد بھائی ایمانداری سے کمنٹ کرنا ہے آپ نے، آپ کا جی چاہے گا دوبارہ میرے ساتھ، یار یہ میرے ساتھ بیٹھے یا میں اس کے ساتھ بیٹھوں؟ ایمانداری والی بات بتا. ساری بات ہے، کبھی بھی دل نہیں کرے گا، کبھی بھی دل نہیں کرے گا. یہ ہر بندے کے ساتھ یہی معاملہ ہے. ہم اگر اپنائیت کے نام پر سامنے والے کو 4 بندوں کے اندر ڈی گریڈ کرتے رہیں گے، یا اپنائیت کے نام پر، دوستی کے نام پر، یا جو ہے وہ قربت کے نام پر، یا فرینکنس کے نام پر، تو یہ پھر یاد رکھیں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ساتھ نہیں رہے گا اور پھر بندہ جو ہے وہ اکیلا ہی ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو اگر اکیلا ہونے سے بچانا ہے تو سامنے والوں کی عزت کا خیال کیجئے. حافظ صاحب ایک بات اور بھی اگر دیکھی جائے تو وہ یہ بھی ہے خالد بھائی کہ آپ جب کسی کا وقت لیتے ہیں اور زیادہ وقت لیتے ہیں تو سامنے والے کا لحاظ نہیں رکھتے، اس کی مصروفیت کا یا اس کے اسکیجول کا، تو پھر بھی آپ تنہا رہ سکتے ہیں. کس طریقے سے کہ وہ بندہ آپ کو آتا دیکھے گا تو گلی بدل جائے گا، یار یہ ان کے ساتھ اگر ملنا ہے نا تو مطلب یہ کہ 15 منٹ پار ہے. بلکہ میرے استاد صاحب نے تو مدنی پھول دیا، اگر کسی سے ملنا ہو نا جی تو باہر ان کو کھڑا کر کے ان سے ملیں. اچھا، اپنے کمرے میں، اپنے روم میں بٹھا کر کسی سے ملاقات نہ کریں، کیونکہ روم میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کو یہ بولنا مشکل ہوگا کہ حضور آپ چلے جائیں، میں نے کام کرنا ہے. باہر کھڑے رہیں گے نا تو آپ تھوڑی سی گفتگو کریں تو ہم سے بولیں گے اچھا حضور میں جا رہا ہوں، کچھ مجھے کام ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں تو بیٹھے ہی رہتے ہیں. اچھا بعض اسلامی بہنوں کے اندر یہ خصوصی طور پر ہوتا ہے، اگر کسی کے گھر جا رہے ہیں، اب مثال کے طور پر اسلامی بھائی اگر وہ دوسرے روم میں چلے گئے، آرام کا وقت ہے، ہمیں بھی اس چیز کا کافی تجربہ ہوتا ہے. اچھا بعض وقت آ جاتی ہیں اسلامی بہنیں اور وہ بیٹھی ہیں. اچھا بعض وقت آنا بھی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آرام کا وقت ہوتا ہے یا کسی کام کا وقت ہوتا ہے، تب وہ بیٹھے ہیں، تب ان کو بولے کون کہ آپ تشریف لے جائیں تاکہ ہم نے دیگر کام بھی کرنے ہیں. ایک دفعہ ویسے بول دیں گے تو دوبارہ وہ بھی اگر شرم والا ہوگا تو سوچے گا بھی ٹائم جو ہے پہلے ہی بندے کو اتنی شرم ہے نا کہ ایسا بندہ ہو کہ بھئی اب جس کے بارے میں آئے نے تو بیڑی بوڑ کے ہی جان گے، یعنی اب آئے ہیں تو یہ کشتی ڈبو کے ہی جائیں گے. خالد بھائی یہ ایٹیٹیوڈ کیسا ہے؟ سلمان بھائی کچھ چیزیں ہمارا نا خود تعارف بن جاتی ہیں، کچھ ہم بول کر کروا دیتے ہیں تعارف، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے یا جس سے میری کبھی ملاقات رہی ہو وہ میرا تعارف کروا دے گا. مثال کے طور پہ اگر میں چڑچڑا مزاج ہوں، یا دوسری مثال میں لے لوں، میں کسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ فلاں شخص چور ہے، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ جب وہ آئے گا تو مجھے اپنی چیزوں کی احتیاط کرنی ہے. میں کہوں فلاں شخص بڑا سخی ہے، بہت اچھے اخلاق والا ہے، تو آپ بولیں گے چلو یہ آئے گا تو اس سے کچھ سیکھنے کو مل جائے گا، کچھ اچھے اخلاق ہم بھی سیکھ لیں گے. کچھ چیزیں یوں انسان کا تعارف ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کریم جل وعلا نے بڑی پیاری بات ذہن میں آئی ہے یہ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا ہے. اللہ اور کس طرح تعارف کروایا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ سائل آپ کی بارگاہ میں آئے تو اس کو جھڑکیے نہیں. اب صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز دیکھیے کہ جو مشکل آ رہی ہے، جو مصیبت آ رہی ہے، کہاں آ رہے ہیں؟ نبی کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. پانی نہیں مل رہا، نبی کی بارگاہ میں. کھانا نہیں مل رہا، نبی کی بارگاہ میں. آنکھ نکل گئی ہے، نبی کی بارگاہ میں. پاؤں ٹوٹ گیا ہے، نبی کی بارگاہ میں. کیوں؟ ایک تعارف بیان کر دیا گیا تو اس کی طرف آیا جا رہا ہے. اسی طرح ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا تعارف کیا بنا رہے ہیں. کیا واقعی ہمارا تعارف یہ ہے کہ یار اس سے ملو تو یہ وقت پی جائے گا، صحیح، اس کے پاس چلے جاؤ تو آج دن کا صرف یہ ایک ہی کام ہوگا، پھر آپ دوسرا کام کوئی نہیں کریں، سر درد کر دے گا، سر درد لگا دے گا، یہ بھی تو ہوتا ہے. جی ہاں. تو یہ اس طرح کی کافی ساری باتیں جو ہمارا تعارف بن جاتی ہیں وہ دراصل دوسرے کو ہم تعارف خود دے رہے ہوتے ہیں. اگر میں کسی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی حال نہیں پوچھتا، میرے ایسے حالات چل رہے ہیں، یوں ہو گیا وہ ہو گیا، اب میں کسی کے سامنے جب اپنا رونا رو رہا ہوں نا تو الٹیمیٹلی اس کا اثر دوسرے پر یہ پڑے گا کہ اس میں کچھ نہ کچھ قصور ضرور ہے، ورنہ ایسے ہی کسی کو نہیں چھوڑا جاتا. 100 بندہ غلط نہیں ہو سکتا، ظاہر سی بات ہے. یہ ایک میں ہی خرابی ہو سکتی ہے، 100 بندہ 100 صحیح نہیں ہے. یہ بات قریب قیاس و قریب عقل ہے، یا ایک بندہ ٹھیک ہے یا یہ قریب عقل ہے. یہ بھی ایک سوچنے والی بات. بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے سلمان بھائی، اپنے آپ کو اکیلا رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم سامنے تو ٹھیک ہیں، اب میرے سامنے میں آپ سے بڑا اچھے انداز سے مل رہا ہوں، عدنان بھائی ہیں ماشاءاللہ، ہم آپس میں بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جب مجھے موقع ملا
میرے سامنے نہیں ہیں، اور مجھے موقع مل گیا کہ ان کے اندر کوئی خامی ایسی نظر آ گئی یا ان کی کوئی ایسی بات نظر آ گئی یا تھوڑے سے اوپر جا رہے ہیں، تو مجھے موقع مل گیا تو میں نے وہاں پر اپنے موقع کو ضائع نہیں کرنا بلکہ ان پر وار کر دینا ہے۔ توبہ۔ اب وہ بات جب اس بندے تک پہنچتی ہے تو وہ بندہ ایک بار کرے گا، 2 بار کرے گا، 3 بار کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ انسان کہے گا یار اس بندے سے دور ہی رہے۔ پھر جب اس بندے پر مصیبت آتی ہے، وہ بندہ پھر کہتا ہے کہ جب تم نے میرے پیٹھ پیچھے میرا حال یہ کیا تو اب میں تیرا ساتھ کیوں دوں؟ تو یہ بھی انسان اکیلا رہنے کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اسد بھائی کے مدنی پھول کا خلاصہ یہی ہے کہ چغل خور یہ بھی اکیلا ہی رہ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ جی میں تو اکیلا ہی ہوں، میرا کوئی خیال نہیں کرتا، کوئی ملتا ملاتا نہیں ہے، تو بندہ غور کر لے کہیں وہ چغل خور تو نہیں ہے، چغلیاں تو نہیں کھاتا۔ تو یہ بہت ساری باتیں مدنی چینل کے ناظرین ذہن میں آ رہی ہیں، اس موضوع سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ہم کافی حد تک اس موضوع کو جو ہے وہ کور کر ہی چکے ہیں۔ ایک سیگمنٹ ابھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کال بھی لیں گے۔ آئیے اپنے سیگمنٹ کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ کل بھی ہم نے سنا کہ اللہ تبارک تعالی نے انہیں بڑی عظمت اور رفعت عطا فرمائی تھی، حکمت و دانائی کی باتیں جو ہے یہ لوگوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی حکمت کی باتوں میں سے بہت ساری باتیں وہ ہیں جنہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی بہترین بات جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر کی گئی ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی حکمت اور دانائی کیسی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی چیز کے بارے میں جس سے میرا تعلق نہ ہو میں گفتگو نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، اور ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اس پر صبر اور شکر سے کام لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس مدنی پھول کے اندر آپ کی اس حکمت بھری بات کے اندر ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ایسی چیز، ایسی بات جس کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا دینی اور دنیاوی فائدہ نہ ہو، ہمیں اس کے پیش رو نہیں ہونا چاہیے، اس کی جانب توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی بات جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، جس سے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کو ترک کر دے۔ تو حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی کی اس بات پر عمل کریں گے، انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی۔ مدینہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میروز بھائی، موضوع پر ایک بات میں چاہوں گا آپ مزید بھی بیان فرمائیں۔ سلمان بھائی، تنہا رہنے کے حوالے سے ایک چیز اس پہ بھی غور و فکر ہمیں بھی کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی کرنا چاہیے کہ جو تعلقات ہوتے ہیں یہ دو طرفہ ہوتے ہیں۔ جب کسی سے بھی تعلقات ہوتے ہیں، میرے آپ سے ہیں، آپ کے میرے سے ہیں، یا ہم سب کے آپس میں ہیں، تو یہ دو طرفہ ہوتے ہیں۔ اس میں احترام، محبت، تعظیم، ادب، یہ ساری چیزیں دو طرفہ ہونا بڑی ضروری ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم ساری توقعات سامنے والے سے کر لیتے ہیں کہ سارے کام یہ کرے گا، اور گویا کہ وہ ایک چٹکلا ہے نا کہ جناب ہم نے کام بانٹ لیے ہیں، میں کپڑے دھو دیتا ہوں، وہ پہن لیتے ہیں، میں پکا دیتا ہوں، وہ کھا لیتے ہیں، میں صفائی کر دیتا ہوں، وہ پھیلا دیتے ہیں۔ تو اس قسم کی بنیاد پہ چٹکلے تو بن سکتے ہیں، زندگیاں نہیں گزاری جا سکتی۔ آج تو کیا ماشاءاللہ زبردست اور فلسفیانہ اور منطقیانہ اور لاجیکل گفتگو فرما رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تعلقات جو ہیں، ایسے کیا کھایا آپ نے سحری میں آج؟ سحری میں وہی کھایا جو سب نے کھایا، مدنی چینل جو میں نے کھایا وہی آپ نے جی بالکل وہی کھایا۔ چلے مدینہ مدینہ جی۔ ہاں، اتنا فرق ہے، میں نے مفتی علی اصغر صاحب کے ساتھ سحری کی ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی حکمت کے وہ تبرک آ گیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ بہرحال تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں، ایک تو اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھیں، دوسری بات یہ کہ کبھی بھی تعلقات کتنے ہی قریبی ہوں اور کتنے ہی پرانے ہوں، اس میں سے تکلف اصلاً ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جسے ہم کہتے ہیں نا بے تکلف رہیے، بے تکلف رہیے، بے تکلف رہیے، لیکن اس کی بھی کوئی لمٹ ہونی چاہیے۔ مدینہ مدینہ۔ جہاں پہ تکلف اصلاً ختم ہو جاتا ہے، بالکل تکلف ختم ہی ہو جاتا ہے، کسی قسم کا پردہ نہیں رہتا، وہیں سے آپ دیکھیے گا تعلقات میں خرابی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو پیش نظر رکھیں۔ اور ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی، اس کو دوبارہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ رب العزت نے کسی کو مقام، مرتبہ، عزت دی ہے
اور بھلے ہی وہ آپ کا کیسا ہی بچپن کا دوست ہو، کیسا ہی آپ نے اس کے ساتھ نرسری پڑھی ہو، ناظرہ پڑھا ہو، کچھ بھی کیا ہو آپ نے، اگر اللہ رب العزت نے آج اسے مقام دے دیا ہے تو آپ کو بھی اس بات کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اللہ نے آج اسے عزت دی ہے اور اس کی عزت کو برقرار رکھنا میری بھی ذمہ داری ہے۔ اگر میرا اس سے تعلق ہے، اگر میری اس سے دوستی ہے اور آج اس کو عزت ملی ہے تو میں کوئی ایسا عمل کر کے، کوئی ایسا نام پکار کے، کوئی ایسی بات کر کے، کوئی ایسا ہاتھ مار کے اس کی عزت دیگر چار لوگوں میں خراب نہیں کروں، ورنہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے آپ کی اس طریقے کی کوئی بات کرنے سے وہ کسیانی بلی والی ہنسی تو ہنسے، لیکن دل سے آپ کی محبت اور تعلق جو تھا وہ ختم ہو جائے، اور پھر یہی ہو کہ وہ دعا بھی یہی کرے اور کوشش بھی یہی کرے کہ بس آپ سے سامنے ہی نہ ہو، بات ختم۔ مدینہ مدینہ ایسا انداز نہ اپنائیں، ورنہ آپ اگر یہ انداز اختیار کریں گے جس سے محروز میں منع کر رہے ہیں، وہ اگر اختیار کر لیں گے تو پھر اکیلے رہ جائیں گے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کے اخلاق ایک گلشن، ایک گلدستے کی مانند، بلکہ ایک گلشن کی مانند ہونی چاہیے کہ جو اپنی خوشبوئیں بکھیریں اور لوگ ان خوشبوؤں کو محسوس کریں۔ جب خوشبو آتی ہے تو مشام جاں معطر ہوتے ہیں اور بندے کو ایک فرحت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ مدنی پھول جاری و ساری ہم موضوع پر ایک سلسلے کا سیگمنٹ اور شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ الحمدللہ عز و جل، اس سیگمنٹ میں ہم چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی، ہلکی ہلکی اور بھاری بھاری چیزوں کو انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے، جسے اللہ نے چاہا تو ہمارے اخلاق و کردار میں بہتری آئے گی اور چمک دمک اور خوشبوئیں جو ہیں وہ ہمارا اخلاق بکھیرنے کے قابل ہوگا۔ رمضان شریف ہے اور اس سلسلے صدائے رمضان میں ہمارے سیگمنٹ ہے۔ اللہ نے چاہا تو اگر یہ روز ہوتا رہا یا ایک دن بیچ کر کے بھی ہوتا رہا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے اخلاق و کردار میں شامل ہو جائیں گی، ہم کر سکتے ہیں اس کی برکت سے بھی کہ جب رمضان جائے گا تو ہمارے کردار میں، ہمارے کردار کے باغیچے میں، گلشن میں کچھ مزید پھول، کچھ مزید ایسے پودے ہوں گے جو ہمارے کردار کے گلشن کو، باغ کو مزید باغو بہار کر رہے ہوں گے، لہلا رہے ہوں گے، دوسرے کی آنکھوں کو اور مشام جان کو جو ہے تر و تازہ کر رہے ہوں گے۔ اس میں سے ایک بڑی سمپل سی بات ہے، بڑی سادہ سی بات ہے جس کی ہم سب توقع کرتے ہیں، دوسروں سے بھی توقع کرتے ہیں، اور اب ہماری ذات میں بھی ہو تو اچھی تو ہمیں لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ سچائی کو اپنایا جائے اور جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے۔ دنیا جہاں کے کسی بھی خطے میں چلے جائیے، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل اور کسی بھی زبان کو بولنے والے افراد میں آپ چلے جائیں، وہاں جا کے اگر یہ سوال کیا جائے کہ ایک شخص سچا ہے اور ایک شخص جھوٹا ہے، ایک شخص کی عادت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور ایک شخص کا وتیرہ یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، آپ کی نگاہوں میں اچھا کون ہے؟ تو ہر زبان سے یہی ایک بات نکلے گی کہ جو سچا ہے، سچائی کو اختیار کرتا ہے، سچی بات بولتا ہے، سچا معاملہ کرتا ہے، کھرا معاملہ کرتا ہے، وہ شخص یقیناً قابل ستائش ہے اور لائق تقلید ہے۔ تو اپنے اخلاق و کردار میں اس چیز کو لائیے کہ مشکل حالات ہوں یا آسان حالات ہوں، غمگین فضا ہو یا شادیاں بج رہے ہوں، ہمارے کردار سے، ہماری زبان سے سچائی ہی نکلے اور جھوٹ کے ہم روادار نہ ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمارے کردار کی جو خوشبو ہوگی وہ بڑھ جائے گی اور دوسرے لوگوں کا ہم پہ اعتماد بھی بحال ہوگا۔ اس کے برعکس اگر جھوٹ کی طبیعت ہوگی، جھوٹ کی عادت ہوگی تو ہم اپنا وقار بھی کھوئیں گے، اعتماد بھی کھوئیں گے اور معاشرے میں جو ایک ہماری پوزیشن ہونی چاہیے وہ بھی نہیں رہے گی۔ حدیث شریف میں بھی آیا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ سلسلے میں کافی گفتگو ہوئی اور گفتگو کا ساتھ میں کنکلوژن بھی ہوتا رہا، نچوڑ بھی نکلتا رہا ہے۔ سلسلے کے 5 منٹ جو ہے وہ باقی ہیں اور یہ 5 منٹ ہمارے اسد بھائی کے نام ہیں، اس میں کلام بھی سنائیں، ساتھ اسلام بھی سنائیں یا ایک کام کریں، دونوں کریں، جیسے چاہیں، مناسب خیال فرمائیں۔ جی 7 بجے تک نہیں؟ 7 بجے تک نہیں ہے جی۔ اچھا جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ مجھے بلا لو
شہ مدینہ یہ ہجر کا ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان، دل میں طوفان مچا رہا ہے سہنا دشوار یہ جدائی، میری ہو در تک شاہ رسائی، نہیں بھروسہ ہے زندگی کا، یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان، دل میں طوفان مچا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی کھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں